زینت کے احکام ہم پڑھیں گے۔ زینت کے احکام، زینت کیا ہے؟ بناؤ سنگھار۔ تو بناؤ سنگھار کے بارے میں بھی تفصیل سے ہمارے پاس معلومات ملتی ہے فقہی کتابوں میں۔ اس بارے میں کچھ کیا نیم ہو سکتے ہیں ان کو جان لینا ہے سب سے پہلے۔ پہلا نیم یہ ہے بناؤ سنگھار کے بارے میں کہ اس میں مرد کی عورت سے اور عورت کی مرد سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت بھیجی ہے جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو مرد کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو اگر زینت ایسی ہے جس میں مرد کی مشابہت آ رہی ہے یا عورت کی مشابہت آ رہی ہے تو اس زینت کا اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ زینت اختیار کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر مثال کے طور پر چہرے پہ کوئی زینت کی چیز استعمال کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے چہرہ خراب ہو جا رہا ہے، چہرہ بھدا ہو جا رہا ہے، یا چہرے پر کچھ نقصان کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسی زینت کی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تلہکوا انفسکم، کہ اے لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ زینت اختیار کرنے میں فضول خرچی نہ پائی جائے۔ فضول خرچی سے مراد یہ ہے کہ زینت کی وجہ سے اگر پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں تو اسلام اس کو غلط قرار دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ زینت ایسی چیز کے ذریعہ اختیار نہ کی جائے جس کی ممانعت خود اسلام میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مرد سونے کی انگوٹھی پہن کر کے زینت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد ہو یا عورت ہو اپنے جسم پر ٹیٹو بنوائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ابرو کے بال اکھڑوانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو زینت اختیار کر سکتے ہیں لیکن جس کی ممانعت آئی ہے اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا ہے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر۔ گودنے سے کیا مراد ہے؟ ٹیٹو بنوانا، ہاتھ پر ہو، چہرے پر ہو، ٹیٹو بنواتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں زینت ہے، یہ فیشن ہے۔ تو اسلام نے ایسے مرد اور ایسی عورت پہ لعنت بھیجا جو ٹیٹو بنوائیں یا جو گودتے ہیں یا گدواتے ہیں۔ گودنے والوں پہ بھی لعنت، گدوانے والوں پہ بھی لعنت، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ اگرچہ عورت کا خاص ذکر کیا گیا ہے لیکن مرد بھی ایسا کرے تو اس پہ بھی لعنت ہوگی۔ والمستوشمات والنامسات والمتنمسات، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اکھڑوانے والیوں اور اکھاڑنے والیوں پہ بھی لعنت بھیجا۔ بھوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور اکھاڑنے والیوں پہ بھی لعنت بھیجا۔ گویا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے کہ بال اکھاڑتی ہے، بھوں کے بال، تو اس پہ بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پہ جو بھوں کے بال اکھاڑتی ہے یا اکھڑواتی ہے، لعنت ہے۔ تو زینت ایسی چیز سے نہیں اختیار کی جا سکتی ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طریقے سے وگ لگانا، یعنی بال میں بال مکس کرنا، یا کسی عورت کے بال ہی گر گئے ہوئے ہیں، مرد کے بھی بال ہو سکتے ہیں، مرد کے سر پہ بال نہیں ہے تو بناوٹی بال، آرٹیفیشیل بال سر پہ لگاتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں، ہیئر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں، بال اگانے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ بال اگانے کے لیے علاج کیا جائے تو علاج کر سکتے ہیں، لیکن ہو بہو آرٹیفیشیل بال
سر میں لگانا یا بال میں بال جوڑنا اس سے ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو بال جوڑتی ہے اور اس عورت پر جو بال جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ زینت میں دھوکہ کا کوئی پہلو نہ پایا جاتا۔ دھوکہ کا پہلو کیسے؟ جیسے سفید بال کو کالا کرنا۔ اگر سفید بال کو کوئی کالا کرتا ہے، اور کالا سے مراد بالکل کالا، اگر سفید اور سیاہی مائل ہے تو یہ جائز ہے۔ جیسے براؤن کرنا، براؤن جائز ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کو جوڑنا، جیسے ابھی ہم نے وگ کا استعمال کہا، یا جس کے سر پہ بال نہیں ہے وہ آرٹیفیشیل بال لگا لے، تو اس میں ان ساری چیزوں میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ تو دھوکہ کا پہلو اگر پایا جاتا ہے زینت میں تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، سفید بالوں کو کلر کر سکتے ہیں، لیکن کلر کیا ہو؟ سیاہی مائل ہو، سیاہی اور ریڈ کلر کی ملاوٹ ہو۔ اگر ریڈ کلر اور سیاہ کلر مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان احسن ما غیرتم بہ ھذا الشیب الحنہ والکتم، کہ جس چیز سے تم اپنی سفیدی کو بدلتے ہو اس میں سب سے بہتر مہندی اور سیاہ رنگ کا ملاپ ہے۔ گویا کہ اگر کالا رنگ اور ریڈ کلر دونوں کو مکس کر کے بال میں لگا رہے ہیں اور بال کا کلر چینج ہو گیا ہے تو یہ سب سے بہتر شکل ہے، لیکن خالص کالا رنگ نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے سر کے بال مڑوانا جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے سر کے بال مڑوانا حرام ہے۔ لیکن ایک عورت اگر زینت کے لیے سر کے بال کو چھوٹا کرتی ہے، بات پہ دھیان دیجیے، ایک عورت اگر زینت کے لیے سر کے بال کو چھوٹا کرتی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اتنا چھوٹا نہ ہونا چاہیے کہ مردوں کے بال کے جیسے ہو جائے۔ تو اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے سر کے بال کو چھوٹا کرتی ہے زینت اختیار کرتے ہوئے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اتنا چھوٹا نہ کرے کہ مرد کے بال کے جیسے ہو جائے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ سر کے کچھ حصہ کو حلق کرنا اور کچھ حصہ کو چھوڑ دینا، جیسا کہ آج کا فیشن بن گیا ہوا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس سے منع کیا، قزع سے منع کیا، اور قزع یہی ہے کہ سر کے کچھ حصہ کو حلق کیا جائے اور کچھ حصہ کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ سر کے پورے حصہ کو حلق کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں سرما لگانا جائز ہے، البتہ مرد کے لیے زینت کے طور پر سرما لگانا جائز نہیں ہے، صحت کے طور پر سرما لگانا جائز ہے۔ یعنی آنکھ کو بہتر بنانے کے لیے، روشنی اچھی ہونے کے لیے اگر کوئی آدمی سرما لگاتا ہے، مرد تو جائز ہے، عورت تو زینت کے طور پر استعمال کر سکتی ہے سرما، لیکن مرد زینت کے لیے نہیں، صحت کے طور پر سرما استعمال کر سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر اکحالکم الاثمد، تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما اثمد ہے۔ کیا ہے؟ اثمد۔ اثمد سرما ملتا ہے۔ اثمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اثمد سرما تمہارے سارے سرموں میں سب سے بہترین سرما ہے۔ اور اس کی خوبی کیا بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ گویا کہ اثمد کا فائدہ بھی ہے کہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کریم ہو، فیس پاؤڈر ہو، لپسٹک ہو، اس طرح کی چیزیں جو خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، سب کے سب جائز ہیں، بشرطے کہ اس سے جلد کو نقصان نہ ہو۔ اگر اس طرح کے کریم ایسے ہیں جس سے فیس کو نقصان ہوتا ہے تو جائز نہیں ہوگا۔
عورتوں کے لیے ہاتھ میں مہندی لگانا بھی جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے عورت اپنے ہاتھ میں مہندی لگائے، لیکن مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہندی یہ زینت ہے۔ ہاں، مرد اگر سر میں مہندی لگاتا ہے کوئی حرج نہیں، یا علاج کے لیے مہندی لگاتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ہاتھ میں زینت کے طور پر مہندی مرد نہیں لگا سکتا، کیونکہ زینت اصل میں عورت کے لیے ہے۔ عورت اگر ناخن پر نیل پالش لگاتی ہے تو یہ بھی جائز ہے، نیل پالش لگانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نیل پالش کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پانی جلد تک نہیں پہنچتا، اس لیے اگر وہ وضو کرنے جائے گی تو اس کو ہٹانا ضروری ہوگا۔ اگر نہیں ہٹاتی ہے اور وضو کرتی ہے اسی حالت میں تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے کیا نیل پالش لگانا جائز نہیں ہوگا؟ جائز ہے، لیکن وضو کے وقت اس کو نکال لینا ہوگا۔ ناخن بہت ساری عورتیں بڑھاتی ہیں، کیا حکم ہے اس کا؟ جائز نہیں ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ آج کل دیکھتے ہیں نا، پینٹ کو پھاڑ کر کے لوگ پہنتے ہیں، پھٹا پینٹ پہنتے ہیں، ہے نا، اس کو فیشن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ فیشن ہے، یہ گنوارپن ہے، اس کو گنوارپن کہتے ہیں۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ نئی تہذیب کے جو انڈے ہیں یہ سب کے سب گندے ہیں۔ تو نئی تہذیب کے نام پر ایک انسان ایسا کام کرتا ہے کہ پاگل ویسا کرے گا، عقل والا ویسا نہیں کر سکتا۔ زیورات پہننے کے لیے عورتوں کا کانوں اور ناکوں میں سوراخ کرنا جائز ہے۔ جائز ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ ناک میں سوراخ کر کے زیور پہنے، ناک میں، کان میں سوراخ کر کے کان میں زیور پہنے۔ آخری مسئلہ ہے پلاسٹک سرجری کا۔ اگر زینت کے لیے ایک عورت پلاسٹک سرجری کرا رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر عمر کم لگنے یا خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے مقصد سے ایسا کرایا جا رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ یعنی اس لیے پلاسٹک سرجری کرائی جا رہی ہے کہ عمر کم دکھے یا خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے، کم عمر کی لگیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر بدصورتی کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرائی جا رہی ہے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا چہرہ بالکل بھدا دکھ رہا ہے کسی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور وہ پلاسٹک سرجری کرا رہی ہے، یا ایک مرد ہی ہے، اس کا چہرہ بھدا دکھ رہا ہے، کسی وجہ سے بھدا ہو گیا ہے، پلاسٹک سرجری کرا رہا ہے تاکہ اس کا چہرہ ٹھیک ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے ایسا کرانا جائز ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی، ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی۔ جب اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ سونا کی ناک بنا لیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بدصورتی دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرائی جا رہی ہے تو جائز، لیکن اگر خوبصورت لگنے کے لیے، یعنی کم عمر دکھائی دینے کے لیے یا صرف خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرا رہے ہیں تو جائز نہیں ہوگا۔